السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو زمین پر ہونے والے سب سے پہلے قتل کی کہانی سنا رہا ہوں۔ یہ مال کے بارے میں نہیں تھا، یہ زمین کے بارے میں بھی نہیں تھا، یہ تو ایک نکاح پر ہونے والی حسد سے شروع ہوا تھا۔ لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ آج جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے وہ اب بھی اسی ایک جرم سے جڑا ہوا ہے۔ آخر تک میرے ساتھ رہیے کیونکہ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ کبھی بھی حسد، غصے یا چھوٹے گناہوں کو پہلے جیسا نہیں دیکھیں گے۔ یہ حابیل اور قابیل کی کہانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی۔ یہ صرف بچوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے۔ آج ہم تین باتوں کو سمجھیں گے۔ حابیل اور قابیل کے درمیان حقیقت میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ خود قرآن کریم میں محفوظ کرنے کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ اور یہ ایک جرم ہماری زندگیوں میں آج بھی کیسے گونجتا ہے جب بھی حسد اور نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے؟ آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ نہ کوئی شہر تھا، نہ حکومتیں، نہ پولیس، بس پہلی انسانی خاندان ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، زمین پر اپنی زوجہ حوا علیہ السلام اور اپنی اولاد کے ساتھ رہتے تھے۔ اس وقت اللہ کے قانون کے مطابق ایک حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے نکاح کرتا تھا۔ ان ابتدائی زمانوں میں یہ جائز تھا۔ پھر جیسے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھی، شریعت کے احکام بدلتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں دو کے نام تھے۔ حابیل نیک، نرم دل، بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قابیل جسمانی طور پر زیادہ طاقتور، لیکن اس کے دل کو ایک بڑی آزمائش کا سامنا تھا۔ اب کہانی میں تناؤ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ حابیل کا نکاح قابیل کی اس بہن سے ہونا طے تھا جو خاص طور پر بہت خوبصورت تھی، لیکن قابیل یہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اسی کے حصے میں آئے، وہ اسے اپنے لیے ہی رکھنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو یاد دلایا، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے ہمیں اسی طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ قابیل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اس کے دل میں حسد کا بیج بو دیا، اور حسد سے لڑنے کے بجائے وہ اللہ کے حکم ہی سے لڑنے لگا۔ تنازع ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا، تم دونوں اللہ کے لیے ایک ایک قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسی کا نکاح اس بہن سے ہوگا۔ ظاہری طور پر بات بہت سادہ تھی، ہے نا؟ لیکن اللہ صرف ایک نکاح کا فیصلہ نہیں فرما رہے تھے، اللہ ان دونوں کے دلوں کو ظاہر فرما رہے تھے۔ حابیل چرواہا تھا، اس نے اپنے ریوڑ میں سے سب سے اچھی بکری چنی، طاقتور، تندرست، ایسی جسے انسان عموماً اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہے۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اپنی کھیتی میں سے کم درجے کی پیداوار چنی، بچا کھچا، وہ جسے انسان عام طور پر پھینک دیتا ہے۔ ذرا یہاں ایک لمحے کو ٹھہریے، دو بھائی، ایک ہی حکم، ایک جیسا موقع، مگر رویے بالکل مختلف۔ ایک کہتا ہے، یا اللہ تو میرے سب سے اچھے کا حقدار ہے، دوسرا کہتا ہے، میں کم سے کم دوں اور پھر بھی جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر لوں۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی قربانی رد کر دی۔ بہت سی روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے آگ نازل ہوتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اسے جلا کر اپنے اندر سمیٹ لیتی۔ حابیل کی قربانی اٹھا لی گئی، قابیل کی قربانی ویسے ہی پڑی رہ گئی، قبولیت سے محروم۔ اسی موقع پر قابیل کے پاس ایک انتخاب تھا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، میں غلط تھا، اگلی بار میں اپنی سب سے اچھی چیز دوں گا، لیکن اس کے بجائے اس کا حسد بھڑک اٹھا۔ وہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوا اور وہ الفاظ کہے جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، میں ضرور تمہیں قتل کروں گا۔ حابیل کا جواب کیا تھا؟ نہ غصہ، نہ یہ کہ آ جا پھر مقابلہ کر۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تو انہی لوگوں کا قبول کرتا ہے جو المتقین ہیں، یعنی تقوی والے لوگ۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں
جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بعض صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حابیل جسمانی طور پر زیادہ طاقتور تھا۔ وہ چاہتا تو مقابلہ کر سکتا تھا، چاہتا تو اپنے بچاؤ میں اسے مار بھی سکتا تھا، مگر اس نے اللہ کی خاطر صبر کو منتخب کیا۔ اس نے اللہ کے خوف کو موت کے خوف پر ترجیح دی۔ ایک دن ایسا آیا کہ حابیل اپنے معمول کے وقت پر واپس نہ لوٹا۔ حضرت آدم علیہ السلام فکر مند ہو گئے اور انہوں نے قابیل کو بھیجا کہ جا کر اپنے بھائی کو تلاش کرے۔ قابیل جانتا تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈنا ہے۔ وہ اس لمحے کے بارے میں پہلے ہی سوچتا رہا تھا۔ حسد خاموش نہیں رہتا، وہ سرگوشی کرتا ہے، بڑھتا ہے اور پھر دھکیلتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قابیل نے کسی لوہے کے آلے سے حابیل پر وار کیا، کچھ میں آتا ہے کہ اس نے ایک پتھر سے اس کا سر کچل دیا، اور کچھ روایات میں ہے کہ اس نے درندوں کی طرح اس کا گلا گھونٹ دیا۔ ہمیں بالکل یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ اس نے کس طریقے سے قتل کیا، لیکن انجام معلوم ہے۔ ایک ایسی زمین پر جہاں نہ کوئی جنگ تھی، نہ کوئی فوج، نہ کوئی جیل، انسانی خون کا پہلا قطرہ بہایا گیا۔ پہلا قتل، پہلی بار کسی ماں باپ نے اپنے بیٹے کو تشدد کے ہاتھوں کھو دیا۔ ذرا سوچئے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی؟ نہ کسی اور کو الزام دینے کا جواز، نہ بری صحبت، نہ بگڑی ہوئی سوسائٹی۔ ایک بیٹا دوسرے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب قابیل نے وہ کام کر ڈالا تھا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس کا بھائی اس کے نے مردہ پڑا تھا، اور اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مردہ جسم کا کیا کیا جائے؟ اس وقت تک کوئی جنازے کا طریقہ نہیں تھا، نہ قبریں تھیں، نہ کفن، نہ نماز جنازہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قابیل نے حابیل کی لاش کو بہت عرصہ اپنی پیٹھ پر اٹھائے رکھا۔ بعض میں آتا ہے کہ پورا 1 سال، اور کچھ میں اس سے بھی زیادہ۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو بات ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے جو قرآن ہمیں آگے بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سبق سکھایا، نہ فرشتے کے ذریعے، نہ کسی زوراور جانور کے ذریعے، بلکہ ایک کوے کے ذریعے۔ 2 کوے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوا زمین خریدنے لگا، ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کے جسم کو اس میں ڈھانپ دیا۔ قابیل یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھا، ہائے میری خرابی! میں اس کوے کی طرح بھی نہ کھو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر اس نے حابیل کو دفنا دیا، اسے مٹی کے نیچے چھپا دیا۔ زمین پر سب سے پہلی قبر ایک قاتل کے ہاتھوں کھودی گئی، جس نے یہ طریقہ ایک کوے سے سیکھا تھا۔ اور قرآن اس حصے کو اس طرح سمیٹتا ہے، پھر وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا، وہ پشیمان ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اس نے توبہ کی اور بدل گیا۔ گناہ کے بعد کی ندامت ہمیشہ سچی توبہ کے برابر نہیں ہوتی۔ کبھی لوگ گناہ پر نہیں پچھتاتے، وہ پچھتاتے ہیں پکڑے جانے پر، وہ انجام پر پچھتاتے ہیں، وہ تنہائی اور محرومی پر پچھتاتے ہیں۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے، اچھا بہت دردناک کہانی ہے، لیکن اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ ذرا غور سے سنیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بتایا کہ زمین پر جب بھی کسی جان کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے پر بھی جاتا ہے جس نے قتل کی یہ راہ نکالی تھی۔ ہر گولی جو چلتی ہے، ہر خنجر جو پیوست ہوتا ہے، ہر قتل جو غصے، ظلم یا زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، قابیل پر آج بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف گناہ نہیں کیا، اس نے ایک دروازہ کھولا اور سب سے پہلے اس میں داخل ہوا۔ اس نے اس برائی کو معمول بنا دیا، اس نے ایک ایسی حد توڑ دی جو اس سے پہلے کبھی نہیں توڑی گئی تھی۔ یہی ہے کسی بری روش کو سب سے پہلے شروع کرنے کی خوفناک حقیقت۔ اور یہ معاملہ الٹا بھی چلتا ہے۔ اگر آپ اپنے خاندان میں سب سے پہلے باقاعدگی سے نماز شروع کرنے والے ہیں، یا سب سے پہلے حجاب اختیار کرنے والی، یا سب سے پہلے رشتے جوڑنے والے، یا سب سے پہلے باقاعدہ صدقہ دینے والے، تو ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نام اعمال میں اجر آتا رہے۔ لیکن اگر آپ سب سے پہلے سود، ربا کو گھر میں لانے والے ہوں، حرام تفریح،
گھریلو جھگڑوں، رشتے توڑنے یا ظلم و زیادتی کا دروازہ کھولنے والے ہوں، تو ممکن ہے آپ وہی کر رہے ہوں جو قابیل نے کیا تھا، ایک ایسا دروازہ کھولنا جس سے آپ کے بچے اور پھر ان کے بچے گزرتے رہیں۔ سورۃ المائدہ یہ واقعہ محض تاریخ سنانے کے لیے بیان نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں، ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائے، یعنی یہ ایک آئینہ ہے۔ تو اللہ ہمیں اس آئینے میں کیا دکھا رہے ہیں؟ آئیے اس سے 4 بڑی عبرتیں نکالتے ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کا انداز بدل سکتی ہیں۔ اول بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قیمت کو نہیں، دل کو دیکھتے ہیں۔ حابیل کی قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ وہ بہت قیمتی تھی، بلکہ اس لیے قبول ہوئی کہ وہ خالص تھی اور وہ اس کے پاس موجود سب سے بہتر چیز تھی۔ قابیل کی قربانی اس لیے رد نہیں ہوئی کہ وہ غریب تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کے معاملے میں کنجوس اور لاپرواہ تھا۔ اگلی بار جب آپ صدقہ دیں، نماز پڑھیں یا کسی کی مدد کریں تو خود سے پوچھیں، کیا یہ میرا حابیل والا لمحہ ہے یا قابیل والا لمحہ؟ دوسری بات، حسد ایک مومن کو بھی درندہ بنا سکتا ہے۔ قابیل نے زندگی کا آغاز قاتل کے طور پر نہیں کیا تھا، وہ تو ایک نبی کا بیٹا تھا۔ پھر کیا بدل گیا؟ اس نے حسد کو بڑھنے دیا، اس نے اپنے لیے بہانے گھڑے، اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کے فیصلے پر شکایت کی، اور یہ سب کس چیز سے شروع ہوا؟ اس احساس سے جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ کیوں، میں کیوں نہیں، اس کی زندگی آسان کیوں ہے، اللہ نے انہیں وہ شریک حیات، وہ نوکری، وہ مقام کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں؟ اگر اس احساس کو تقویٰ روک نہ دے تو یہ غیبت تک لے جاتا ہے، پھر دلوں کی دشمنی تک، پھر ظلم تک، اور آخر کار بدترین صورت میں کھلی ہوئی جارحیت اور تشدد تک۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصل طاقت یہ ہے کہ انسان کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حابیل چاہتا تو لڑ سکتا تھا، مگر اس نے نہ لڑنے کا انتخاب کیا۔ اب ایک اہم نقطہ سمجھ لیجئے، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو مرنے یا ظلم سہنے کے لیے چھوڑ دیں۔ بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں حابیل نے صبر اور توکل کی ایک بلند تر درجے کو اختیار کیا، اور اس کا یہ جملہ قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بعض اوقات سب سے بہادر کام یہ ہوتا ہے کہ آپ لڑائی سے پیچھے ہٹ جائیں، وہ غصے بھرا پیغام نہ بھیجیں، وہ راز ظاہر نہ کریں، اس گالی یا تانے کا جواب واپس نہ دینا۔ یہ اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو جتنا اپنے نفس کو خوش کرنے سے محبت نہیں کرتے۔ چوتھی بات، کوے کا شاگرد نہ بنے، انبیاء کے شاگرد بنے۔ قابیل کو یہ تو تب سمجھ آیا کہ کیا کرنا ہے جب نقصان ہو چکا تھا، جب جرم ہو چکا تھا، جب ندامت دل پر چھا چکی تھی۔ ہم ندامت کے شاگرد نہیں بننا چاہتے، ہم انبیاء علیہ السلام کے شاگرد بننا چاہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، انہوں نے فوراً مغفرت طلب کی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب فتنوں کا دور آئے، افراتفری ہو اور مسلمان آپس میں لڑنے لگیں تو تم آدم کے بہتر بیٹے کی طرح ہو جانا اور خود کو اس ہاتھ میں تبدیل نہ ہونے دینا جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ قصہ سننے کے بعد ہم کیا کریں؟ آج رات سونے سے پہلے خود سے پوچھئے، کیا میرے خاندان میں کوئی ایسا ہے جس سے میں دلی دل میں حسد کرتا ہوں؟ کیا کوئی بہن، بھائی، کزن یا آن لائن دوست ہے جس سے میں اپنا موازنہ کرتا رہتا ہوں؟ کیا کسی کے پاس ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں سوچ کر میرے دل میں باہر سائے کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے؟ اگر آپ کو اپنے اندر قابل کا ذرا سا بھی بیج نظر آئے تو گھبرائیں نہیں، وہ کیجئے جو حابیل کرتا، اس کو اللہ کے سامنے مان لیجئے، اس شخص کے لیے دعا کیجئے، اللہ سے مانگے کہ وہ آپ کے دل سے اس حسد کو نکال کر محبت سے بدل دے، اور سب سے بڑھ کر اپنی قربانی درست کیجئے۔
اللہ کے لیے اپنا سب سے بہترین پیش کیجیے، اپنی عبادت میں، اپنے اخلاق میں اور اپنی محنت میں، کیونکہ اصل امتحان یہ نہیں کہ اسے وہ کیوں ملا، اصل امتحان یہ ہے میں اللہ کو کیا دے رہا ہوں۔ زمین پر پہلا جرم دل کے ایک خیال سے شروع ہوا، ایک سوچ جو حسد بن گئی، حسد جو غصے میں بدلا، اور غصہ جو قتل تک پہنچ گیا۔ لیکن آپ اور میں آج بھی اس زنجیر کو اپنے اندر ہی توڑ سکتے ہیں۔ کسی چھوٹے سے حسد کو اپنا قابیل لمحہ نہ بننے دیں، اسے اپنا حابیل لمحہ بنا لیں۔ جب آپ اپنے اندر جلتا ہوا احساس محسوس کریں تو کہیے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اللہ کے لیے اپنا سب سے بہترین پیش کیجیے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جسے آپ محبت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے یہ کسی دل کو حسد سے بچا لے، کسی خاندان کو ٹوٹنے سے بچا لے، یا کسی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لے، کیونکہ زمین پر پہلا قتل حسد سے شروع ہوا تھا۔ لیکن آپ کی کہانی ایسی ہونا ضروری نہیں۔